السلام علیکم۔ آج کی کہانی عورت کا حوصلہ۔ کہانی سے پہلے if you are new on our channel and you haven't subscribed yet تو ہمارا چینل بیا اور مالا سبسکرائب کیجیے and do not forget to press the bell icon۔ یہ کہانی میری ماں کی کہانی ہے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک سوالیہ نشان ہے ان مردوں پر جو اپنی بیویوں پر شک کرتے ہیں۔ میری ماں نے غربت اور افلاس کے سائے میں آنکھ کھولی۔ جب 4 برس کی تھی تو باپ چل بسا۔ ان کی والدہ نے محنت اور مشقت کر کے پالا پوسا اور 16 برس کی عمر میں شادی کر دی۔ نانی اماں اس فریضہ کو ادا کرنے کے چند روز بعد اللہ کو پیاری ہو گئی۔ گویا وہ اسی بات کی منتظر تھی کہ بیٹی اپنی گھر کی ہو جائے تو وہ اللہ کے پاس چلی جائے۔ نئی زندگی کا آغاز ہوا۔ امی خوش تھیں کہ لال جوڑا پہنوں گی۔ خبر نہ تھی کہ اس لال جوڑے کے بدلے زمانے بھر کے دکھ مل جائیں گے۔ ابا ان سے کم و بیش 20 سال بڑے تھے۔ ان کو اپنی بیوی کی کم سنی اور خوبصورتی سے ڈر لگنے لگا۔ امی ناسمجھ تھیں لیکن جیون ساتھی اس قدر شکی مزاج کہ سگے بھائیوں، بھانجوں اور بھتیجوں تک سے پردہ کراتا۔ ابو بہت تند خو اور سخت مزاج آدمی تھے، تاہم کھانا پینا اچھا تھا۔ شاید نانی نے یہی دیکھ کر امی کی شادی یہاں کر دی تھی۔ امی کو کسی شے کے لیے ترسایا نہیں جاتا تھا۔ ہاں، اپنوں کی صورت دیکھنے کو ترستی تھیں۔ کسی سے ملنے یا بات کرنے کی اجازت نہ تھی۔ سگے بھائی تک ملنے نہیں آ سکتے تھے۔ ان پابندیوں نے میری ماں کو کم عمری میں ہی مردہ دل بنا دیا تھا۔ ماں نے شوہر کا شکی مزاج دیکھ کر اپنی قریبی رشتہ داروں سے ناتا توڑ لیا، صبر کو اپنی فطرت بنا لیا اور خود کو گھر کی 4 دیواری میں محصور کر لیا تاکہ شوہر کو سکون ملے اور گھر قائم رہے۔ اگلے 3-4 برس میں وہ یکے بعد دیگرے 3 بچوں کی ماں بن گئی۔ اماں مضبوطی کے ساتھ گھر کے کھونٹے سے بند گئیں۔ ابا کو خیال آیا کہ وطن میں محنت کی اجرت سے عزت کی زندگی بسر کرنی محال ہے، تو ایک دوست کے توسط سے کویت چلے گئے۔ اس زمانے میں وہ نقشہ نویس تھے، جس کو آج کے زمانے میں آرکیٹیکٹ کہا جاتا ہے۔ وہاں ایک کمپنی میں ان کو ملازمت مل گئی۔ تنخواہ اچھی تھی۔ میری ماں خوش ہو گئی کہ شاید پابندی تھوڑی کم ہو جائے اور شوہر کی کمائی بھی معقول ہو جائے اور ان کے دن پھر جائیں۔ لیکن ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ ابا اپنے بہنوئی کو یہ فریضہ سونپ گئے کہ ان کی نگرانی کرتے رہنا۔ ان کی بیوی گھر سے قدم تو نہیں نکالتی۔ غرض پل پل کی خبر وہ اپنے بہنوئی سے لیتے تھے، جبکہ والدہ اپنے اس جاسوس نندوئی سے پردہ کرتی تھی۔ والد کے کویت چلے جانے کے بعد بھی وہ کہیں آتی جاتی نہ تھی۔ وہ صرف تب باہر جاتی جبکہ ان کے بچوں میں سے کوئی ایک بچہ شدید بیمار ہوتا۔ تب ڈاکٹر کے پاس ابو کے والد کے ہمراہ جا سکتی تھی، اس کے علاوہ کہیں نہیں جا سکتی تھی۔ یہاں تک کہ وہ شادی کے بعد آج تک بازار بھی اپنے لیے کچھ خریدنے کے لیے نہیں گئی تھی۔ والد نے جاتے جاتے تنبیہ کی تھی اور دھمکی بھی دی تھی۔ والدہ نے اس نصیحت کو گرہ میں باندھ لیا۔ ہمارے دادا پہلے دوسرے بیٹے کے گھر رہتے تھے، لیکن ابو کے جانے کے بعد ہمارے گھر آ گئے۔ دادا کا قیام بیٹھک میں ہوتا تھا، جس کا دروازہ باہر کی طرف کھلتا تھا۔ اگر کوئی ان سے ملنے آتا تو باہر سے ہی مل کر چلا جاتا تھا۔ گھر کے اندر کسی مرد کو تو کیا، کسی غیر عورت کو بھی قدم رکھنے کی اجازت نہ تھی۔ پاس پڑوس والے بھی میرے والد کے مزاج سے واقف تھے، لہٰذا کوئی امی سے ملنے نہیں آتا تھا۔ یعنی کسی پڑوسن کو جرأت نہ تھی کہ ہمارے گھر آئے سوائے خالہ حلیمہ کے۔ خالہ حلیمہ ہمارے پڑوس میں رہتی تھی اور والد کی رضائی ماں بھی تھیں، اسی وجہ سے وہ گھر کے اندر آ سکتی تھی۔ وہ بہت نیک تھی اور ہمارے گھر کے حالات جانتی تھی۔ امی کی ہر طرح سے مدد کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ والد صاحب کویت سے دادا ابو کو بہت ہی معمولی رقم بھجواتے جو وہ امی کو خرچے کے لیے دے دیتے۔ میں نے اکثر امی کو خالہ حلیمہ کے سامنے روتے دیکھا اور کہتے سنا تھا
کہ اس سے بہتر تھا کہ مریم یعنی میں مریم کے ابا یہیں رہتے، تب گھر کے حالات بھی اچھے تھے اور مجھے باہر کسی کام کی فکر بھی نہیں ہوتی تھی۔ میں مریم اپنے ماں باپ کی بڑی اولاد تھی اور مجھ سے چھوٹے 2 بھائی تھے۔ ایک بار 4 سال کی عمر میں میرے چھوٹے بھائی کو بخار ہوا جو بگڑ کر ٹائیفائڈ کی شکل اختیار کر گیا۔ امی بہت گھبرائیں۔ خالہ حلیمہ مدد کے لیے آئیں اور وہی ڈاکٹر کے پاس بھائی کو لے کر گئیں۔ یہ ڈاکٹر خالہ کے بیٹے خاور انکل کا دوست تھا۔ اس نے فیس بھی نہ لی اور بہت توجہ سے علاج کیا۔ بہت مشکل سے کافی دنوں کے بعد میرا بھائی صحت مند ہو سکا۔ اس وجہ سے امی خاور انکل کی بہت مشکور ہوئیں اور ان کو احترام سے بڑا بھائی کہنے لگیں۔ غرض ایسے حالات تھے کہ 5 برس والد نے خبر نہ لی۔ خط بھی اپنے والد اور بہنوئی کو لکھتے، ان سے ہی ہماری خیر خبر لیتے۔ بار بار ان کو خطوط میں صرف ایک ہی ہدایت کرتے کہ میری بیوی کی نگرانی رکھنا، کہیں بد چلن نہ ہو جائے۔ ان کو بیوی کی بد چلنی کی بہت فکر تھی، لیکن اس بات کی قطعی کوئی فکر نہ تھی کہ بغیر رقم اور بغیر مرد کے سہارے کے اس عورت اور بچوں پر کیا بیت رہی ہوگی۔ آخر 5 سال گزر گئے۔ 5 سال بعد لوٹے تو امی سے کریت کر پوچھتے رہے کہ ان 5 سالوں میں تم کیا کرتی رہی ہو؟ میری غیر موجودگی میں کہاں کہاں جاتی تھی؟ پاک دامن بھی ہو یا نہیں؟ کہیں کوئی غلطی تو نہیں کی؟ امی ان کی باتوں پر روتی تھیں کہ ایسی بے اعتباری تھی تو مجھے چھوڑ کر گئے ہی کیوں تھے؟ امی نے بتایا کہ خالہ حلیمہ آتی ہیں، وہ بھی سسر صاحب کی اجازت سے ضرورت پڑنے پر۔ میں بھی صرف تبھی ان کے گھر جا پاتی ہوں اگر کوئی بہت ہی اشد ضرورت ہو۔ ایک بار منصور بیمار ہوا تھا تو ان کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس بھی جانا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ ان 5 سالوں میں کہیں بھی نہیں گئی۔ ان سب باتوں کے باوجود والد صاحب کی تشفی نہ ہوئی۔ ان کو دادا کی گواہی پر بھی یقین نہیں آتا تھا۔ خالہ حلیمہ کے پاس گئے اور ان کے بیٹوں سے بھی سوالات کیے کہ میری بیوی کب گھر سے جاتی تھی۔ ہر کسی نے کہا کہ تم اپنے دماغ کا علاج کراؤ، ایسی نیک بیوی تم کو ملی ہے اور تم ایسی باتیں کرتے ہو کہ پڑوسیوں کو بھی شرم آ جاتی ہے۔ غرض ہر کسی کے منہ سے ایسا جواب سن کر خفت اٹھاتے اور خاموش ہو جاتے، لیکن ان کے دل میں مرض تھا۔ تبھی ایک روز بازار میں کسی عورت کو دیکھا، برقعے میں تھی اور میں اس عورت کی انگلی پکڑے ساتھ چل رہی تھی۔ شام کا وقت تھا، اندھیرا بڑھنے لگا تھا۔ انہوں نے اس عورت کا پیچھا کرنا چاہا، لیکن وہ جوں ہی ایک گلی میں مڑی، گاڑی پر بیٹھ کر چلی گئی۔ یہ گلی کے نکڑ پر کھڑے منہ دیکھتے رہ گئے۔ جب گھر آئے تو امی جان کو چولہے کے پاس روٹیاں بناتے پایا۔ میلے کپڑوں میں تھی، حلیہ بھی وہی جیسا گھر میں رہتا تھا، جیسے کہیں نہ گئی ہوں۔ انہوں نے پوچھا، تم کہاں گئی تھی اور مریم کدھر ہے؟ وہ بولی، میں کہیں نہیں گئی تھی اور مریم خالہ حلیمہ کے گھر سپارہ پڑھنے گئی ہے، ابھی آتی ہی ہوگی۔ وہ کچھ یقین اور کچھ بے یقینی کی کیفیت میں گھر سے نکل گئے۔ بات دراصل یہ تھی کہ خالہ حلیمہ کی بہو نے بازار سے کچھ خریداری کرنی تھی اور ان کا برقع میلا پڑا ہوا تھا۔ انہوں نے میرے ہاتھ امی جان کا برقع منگوا لیا تھا۔ میں ان کے ہاں اسکول سے آنے کے بعد قرآن پاک کا درس لینے جاتی تھی۔ انہوں نے مجھے ساتھ لیا اور بازار چلی گئی۔ ان دنوں میری عمر 8-9 برس کی ہوگی۔ مجھے دیکھ کر ابو یہ سمجھے کہ مریم اپنی ماں کے ساتھ بازار میں گھوم رہی ہے۔ ابو نے امی سے مزید تفصیل نہ پوچھی کہ اگر آج گئی ہے تو کل پھر جائے گی اور میں موقع پر پکڑ لوں گا، اگر زیادہ پوچھا تو ہوشیار ہو جائے گی۔ انہوں نے کینہ اپنے دل میں رکھ لیا۔ بہت دنوں تک اسی الجھن میں سلگتے رہے، یہاں تک کہ چڑچڑا پن اور بد مزاجی اپنے انتہا کو پہنچ گئی۔ چھپ چھپ کر گھاتے لگا کر بیٹھے رہتے، لیکن امی گھر سے باہر جاتی تو پکڑتے نا۔ خدا بھی شاید ایسے لوگوں کو خود سزا دیتا ہے جو نیک کردار اللہ کے بندوں پر تہمتیں دھرنے کے در پہ رہتے ہیں۔ والد صاحب کے سخت شکی مزاج ہونے کی وجہ کا پتہ تو اس دن چلا
جس دن وہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے۔ دراصل والد صاحب خود غلط کماش کے تھے اور بد چلن عورتوں سے ملتے تھے، تبھی عورت ذات سے ان کا اعتبار اٹھ چکا تھا اور ان کو ہر عورت خراب اور بد چلن نظر آتی تھی۔ ان کے غلط چلن کا یہ سلسلہ شادی سے پہلے اور شادی کے بعد بھی جاری رہا۔ تبھی ایک دن کسی بازاری عورت کے ساتھ پکڑے گئے۔ پولیس دونوں کو تھانے لے گئی۔ مخبری کی وجہ سے چھاپا پڑا اور یوں یہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے۔ پولیس انسپکٹر کی بھی ابو سے کچھ دشمنی چل رہی تھی، اس کو بھی موقع ہاتھ آ گیا اور اخبار میں تصویر کے ساتھ ایسی خبر لگوائی کہ عزت خاک میں مل گئی۔ یہی نہیں، انہوں نے بدکاری کے الزام میں میرے والد کو قانون کے مطابق سزا دلوائی اور وہ جیل چلے گئے۔ جیل سے رہائی کے بعد ان کی ذہنی حالت بہت خراب ہو گئی۔ میری نیک دل ماں نے کافی کوشش کی کہ وہ صحیح ہو جائیں۔ ان کے علاج کے لیے انہوں نے اپنا زیور حتیٰ کہ گھریلو اشیاء تک فروخت کر دی، لیکن ابا کو نہ ٹھیک ہونا تھا اور نہ وہ ٹھیک ہوئے۔ ان کی ذہنی حالت روز بروز خراب ہوتی گئی۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ وہ گھر میں بیٹھے بیٹھے باہر نکل جاتے اور بلا مقصد سڑکوں اور گلیوں میں بھاگتے پھرتے۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا اپنے باپ کا ذہنی توازن خراب ہی پایا۔ وہ کئی دن گھر سے باہر رہتے، اکثر قبرستان میں جا کر سو جاتے۔ ماں پکڑ کر لاتی، نہلا دھلا کر کپڑے پہناتی، مگر وہ پھر گھر سے نکل جاتے، اور جب ماں ڈھونڈ کر دوبارہ گھر لاتی تو پہلے سے بھی بدتر حالت ہوتی۔ گویا وہ ایک پھٹی ہوئی تصویر تھے، مگر میری ماں ٹکڑے جوڑ کر اس میں اپنی بدنصیب زندگی کا دلکش منظر دیکھنے کی کوشش کرتی رہتی۔ مجھے دکھ یہ تھا کہ میری بیچاری ماں باوجود ہزار جتن کے کبھی بھی اس تصویر کو خوشنما نہ کر پائیں۔ اب محلے کے لوگ بھی یہی کہنے لگے تھے کہ اس بیچارے پر جنوں کا سایہ ہے، لیکن یہ بات ہمیں بعد میں معلوم ہوئی کہ یہ ساری کرامات چرس بھرے سگریٹوں کی تھی، جن کی عادت عادی مجرموں کے ساتھ جیل میں رہ کر ان کو پڑ گئی تھی۔ نفسیاتی مریض تو وہ پہلے ہی تھے، لیکن نیم پاگل وہ نشے کی وجہ سے ہو گئے تھے۔ ان سب حالات میں ہمارے دونوں ماموں ہمارے بہت کام آئے۔ انہوں نے نہ صرف امی کو سنبھالا بلکہ ہم بہن بھائیوں کی تعلیم بھی جاری رکھوائی۔ میرے BA کرتے ہی بڑے ماموں نے مجھے اپنی بہو بنا لیا۔ آج میرے 3 بچے ہیں اور میں اپنے گھر میں خوش ہوں۔ دونوں چھوٹے بھائیوں نے تعلیم مکمل کر کے نوکریاں شروع کر دیں اور امی کا سہارا بن گئے۔ ابو کا انتقال ہوئے 2 برس ہو چکے ہیں۔ ان کا آخری وقت انتہائی مشکل تھا۔ آخری 1 سال انہیں ہاسپٹل میں زنجیر سے باندھ کر رکھا جاتا تھا تاکہ بھاگ نہ جائیں، کیونکہ نشہ نہ ملنے پر وہ بہت شور مچاتے اور مار پیٹ تک آ جاتے تھے۔ آخر اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا۔ میں اپنی ماں کو ہمیشہ سلام کرتی ہوں، جس نے ایک ایسے شوہر سے نباہ کیا جو اس کی ساری زندگی کو کھا گیا۔ شاید یہ ایک پاکستانی عورت کا ہی حوصلہ ہے جو اپنے بچوں کی خاطر شرابی، نشئی، یہاں تک کہ بدکار خاوند کے ساتھ بھی نباہ کر لیتی ہیں۔